والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرور شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نو شے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لامکا وجہ کل فکان در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گلے انبیاء جانو گلے اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار معلا ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم اس بحر نامکاں کی گلی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جس کے لیے عرش اعظم بھارت گنج والے جو ہے وہ شعر سمجھتے ہیں اور شعر و ادب کی زمین ہے جہاں تک مجھے پتا چلا ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم میں شاعر کا نام نہیں بولا آخری میں وقت میں سنیے گا کہ کس کا شعر ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس رہب نامکاں کی گلی ہے ماشاءاللہ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت نہیں ہے کرے حشر میں جو رضا کی حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے نبی راز معلا نبی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے آج کی یہ خوبصورت سی محفل صوفی باقی صوفی فضل خالق اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے اور یہ محفل ٹھیک 12 گھنٹے لیٹ ہے اور اللہ اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ کبھی تمہاری نہیں چلنے دیں گے کیا بات ہے ہم کو اپنی ہی چلائیں گے پوسٹر پہ جو ٹائم شائع کرنا ہو شائع کرو مقرر کو جب بلانا ہے بلاؤ محفل جب سجانا ہے سجاؤ جب ہم اپنا ذکر کروانا چاہیں گے اسی وقت تمہیں اور ہم لوگ ٹھیک 12 گھنٹے لیٹ جو ہے ایک خوبصورت سی محفل سجا کر بیٹھے ہیں ہمارے بھائی اس آستانے کے سجادہ نشین حضرت پیر صوفی شکیل صاحب ابو العلائی مرتضی اللہ العالی نے مجھے یہ حکم دیا کہ آج آپ محفل میں تصوف کی حقیقت بیان کیجیے کہ تصوف کسے کہتے ہیں اور تصوف کیا ہے چونکہ میرا تعلق صرف مدرسے سے نہیں ہے الحمدللہ میرا تعلق خانقاہ سے بھی ہے اور درسگاہ سے بھی ہے اس لیے میں ایک طالب علم ہوں تصوف کا میں کوشش کروں گا
کہ عنوان جتنا سنجیدہ دیا ہے صوفی صاحب نے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تصوف کو رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اس وقت تو پوری دنیا میں جو نئی نسل ہے، نوجوان ہے، وہ تصوف کی طرف بہت تیزی کے ساتھ مائل ہے۔ جس طریقے سے شام کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف پلٹتے ہیں، جس طریقے سے چونٹیاں شکر کی طرف بڑھتی ہے، جس طریقے سے مکھیاں مٹھائی کی طرف بڑھتی ہے، اسی طریقے سے نئی نسل تصوف کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ جب تصوف کی طرف لوگوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا گیا، تصوف کے قریب آتے ہوئے دیکھا گیا، تو اہل بدعت نے، جن کی پیدائش 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے ہوئی، تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ تصوف عیسائیت کی دوسری شکل ہے، تصوف رہبانیت کی دوسری شکل ہے، تصوف قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صوفی لوگ ملنگ لوگ، اس کا مطلب یہ صوفی کون ہوتے ہیں؟ صوفیوں کی غلط شبیہ پیش کی گئی۔ صوفی کون جو قبرستان میں بیٹھ کر کے چلم پیے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ ایک غلط شبیہ پیش کی گئی ہے، جیسے دہشت گرد دنیا نے مسلمانوں کو دہشت گردی کے حوالے سے پیش کیا ہے، جس طریقے سے دہشت گردی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گرد جھوٹے ہیں مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے کے حوالے سے، اسی طریقے سے بدعتی جھوٹے ہیں صوفیوں کو نشری کہنے کے حوالے سے۔ تو لیکن میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ صوفی کا مطلب ان کی نظر میں جنہوں نے تصوف کو بدنام کرنا چاہا، جو قبرستانوں میں بیٹھ کر کے چلم پیے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ جو ہاتھوں میں کڑے پہنے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ جو گلے میں چین پہنے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ جو ناچ گانوں میں مصروف رہے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ جو نمازیں نہ پڑھے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ جو لوگ اپنے پیروں تلے شریعت مطہرہ کو کچل دے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے الگ الگ انداز میں تصوف کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب اہل حق سے پوچھا جاتا ہے کہ صوفی کسے کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اللہ کے رنگ میں رنگنے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ یقیناً صوفی نشیڑی ضرور ہوتا ہے، جملے پہ غور فرمائے، صوفی نشیڑی ضرور ہوتا ہے، وہ نشہ کرنے والا ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ قبرستان میں بیٹھ کر چلم پی کر نشہ نہیں کرتا، بلکہ وہ پیر کے میکدے میں عشق مصطفیٰ کے نظر سے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ شرس سارے عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ سے وہ سرشار ہوتا ہے، اس کی کیفیت کی ہوتی ہے اللہ اکبر۔ وہ آنکھ کو کسی چلم سے نہیں پیتا، بلکہ وہ نگاہوں سے پیتا ہے، وہ آنکھوں سے پیتا ہے۔ اس کے وجود پر کسی رنگ کی ٹوپی ہو یا نہ ہو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، وہ گویا کہ اس کی تفسیر بن جاتا ہے، اس کی تشریح بن جاتا ہے، اس کی توضیح بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، سارے اقوالوں کو اگر سمیٹ لیا جائے تو صوفی کا مطلب کیا ہے؟ امام جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تصوف اخلاق کا نام ہے، تصوف کردار کا نام ہے، تصوف معاف کرنے کا نام ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، صوفی کے ہاتھ میں تسبیح ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے پاس معاف کرنے والا دل ضرور ہوتا ہے، اس کے پاس درگزر کرنے والا دل ضرور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اخلاق کیا چیز ہے۔ خواجہ نصیر الدین نصیر چراغ دہلی نے ارشاد فرمایا اپنے مرید کو، جب مرید نے کہا حضور اللہ تک پہنچنے کا کوئی جو ہے وہ وظیفہ عطا فرمائے، فرمایا بیٹا اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ اور بہت خوبصورت بات کہی، نفل روزے بوڑھی عورتیں بھی رکھ لیتی ہے، تسبیح ہاتھ میں کمزور عورتیں بھی لے لیتی ہے، بوڑھی عورتیں روزے بھی رکھ سکتی ہے، تسبیح بھی پڑھ سکتی ہے، تلاوت بھی کر سکتی ہے، لیکن بڑے مردوں کا کام ہوتا ہے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں، توڑنے کی بجائے لوگوں کو جوڑے۔ یہ تصوف ہے، اور اصل تصوف اللہ اکبر اسلام کا گودا ہے، گودا مغز، جس کو صفا کے چبوترے سے مصطفیٰ جان رحمت نے پیش فرمایا تھا۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند صوفیہ
की जिंदगी पेश करता हूँ। आज अहले सुन्नत को हकीकी तसव्वुफ की तरफ आने की जरूरत है, इसलिए कि कुछ लोगों ने कपड़ों के कलर को, टोपियों के कलर को, अंदाजे जिंदगी को, मखसूस वज़ाक़ता को तसव्वुफ समझा है। कपड़ों की वज़ाक़ता तसव्वुफ नहीं है, दिल का हकीकी रंग इश्क़ रसूल का नाम तसव्वुफ है। कपड़े तो कोई रंग लेता है, लेकिन दिल वही रंगते जो सच्चे सूफी होते हैं। और याद रखना, जिनके दिलों में तसव्वुफ होगा उनके दिलों में कभी बुग़्ज़ नहीं होगा, कभी कीना नहीं होगा, कभी हसद नहीं होगा। जिसके दिल में हसद होगा वो और कुछ तो हो सकता है मगर सूफी नहीं हो सकता। जो दिल में बुग़्ज़ रखेगा वो और कुछ तो हो सकता है मगर सूफी नहीं हो सकता। आइए सूफिया की जिंदगी पेश करूं। हमारे मिंबरों पर आज इसलिए झगड़े हो रहे हैं, सूफिया चले गए, कब्रों में सो गए। बहुत कम लोग बचे जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। हमारे यहाँ सिलसिलों के झगड़े इसलिए मशरक़ के एतबार से सूफिया चले गए। इसका सिलसिला बड़ा, उसका सिलसिला छोटा। मैंने कहा जब सारे सिलसिले मौला अली तक पहुँचते हैं तो कोई छोटा और कोई बड़ा कैसे हो सकता है? सबका मंबा एक है, जब सबका मर्जा एक है, अल्लाह अकबर, सबका मुर्शिद अली है, तो उसके बाद फिर ये सिलसिला छोटा और बड़ा कैसे हो सकता है? जैसे कोई बिरादरी छोटी नहीं हो सकती, कोई बिरादरी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि सबका बाप आदम अलैहिस्सलाम है, उसी तरीके से कोई सिलसिला छोटा और बड़ा हो नहीं सकता। ये हमारे बोए हुए कांटे हैं जो तासुब की बुनियाद पर हमने बोया है, वरना सारे सलासिल जहां से पी रहे हैं वो मैखाना अली के मुर्तज़ा है, वो कहना मैखाना हैदर कर्रार है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने कहा था, अस्ले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा, अस्ले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत के लाखों सलाम। आइए दो तीन बातें पेश करके अपनी बात पूरी करूं। तसव्वुफ तोड़ने का नाम नहीं, तसव्वुफ जोड़ने का नाम है। अल्लाह अकबर। मैं सूफिया की बात का आगाज करूं अपने मुर्शिद और फरीद मिल्लत वद्दीन हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। चिश्तियों की रूहें अपने जिस्म के पिंजरे में वज्द करती हैं जब गंज शकर का नाम आता है, इसलिए कि तमाम मशाइख को सिलसिले चिश्तिया में जोड़ने का सबसे बड़ा सबब सरकार बाबा फरीद मिल्लत वद्दीन है। सिलसिले चिश्तिया की दो शाखें हैं, एक चिश्ती निजामी है, एक चिश्ती साबरी है, और ये दोनों बाबा फरीद के मैखाने से जो है वो गोया के मैं पी करके अल्लाह अकबर अपने आप को मुस्तफीज और मुस्तनीर कर रहे हैं। सरकार फरीद मिल्लत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर सूफी की सोच, सूफी की फिक्र, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन का अस्ल बुदा सूफिया के पास उनकी फिक्र क्या होती। और जब तक खानकाहों में ये तालीम थी तब तक कि हमारे यहाँ भाई भाई में झगड़े नहीं थे, दोस्तों में तकलीफें इख्तिलाफात नहीं थे। आज हर दिन इख्तिलाफ इंतशार है, भाई भाई में झगड़े, मियाँ बीवी में झगड़े, दोस्त दोस्तों में झगड़े। और मैं तो कहता हूँ कि क्या दिन आ गए जिन खानकाहों से झगड़े खत्म होते थे अब उन खानकाहों में भी झगड़े। यानी कि कहने वाले ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। भारतगंज वालों, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मेरा टारगेट कोई शख्सियत नहीं, शख्सियतों को टारगेट करके तकरीर करना गीबत है। मैं यहाँ इबादत करने बैठा हूँ, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ कि मैं गीबत नहीं करूँ, इसलिए किसी का चेहरा मेरे जहन में नहीं है, मैं मुतलकन बात कर रहा हूँ। अब बात जनरल करनी चाहिए हमें, इसलिए तो बैठे में किसी की भी मत देखी। सूफी की सोच क्या है? और जो लोग तसव्वुफ की तरफ बढ़ रहे हैं ना, हमें देखकर नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि वो तसव्वुफ को पढ़ करके बढ़ रहे हैं। सूफी की सोच, बाबा फरीद गंज शकर का एक मुरीद था, मुरीद तो बहुत थे बाबा साहब के, बाबा साहब ही ऐसा पीर है जिसके मुरीदों में साबिर कलियर जैसा भी है और निजामुद्दीन महबूब इलाही जैसा भी है। बाबा साहब फिर बाबा साहब, बाबा साहब सरकार गरीब नवाज फरमाया करते थे, बाबा कुतुब आपने ऐसे शहबाज का शिकार किया है कि इसकी वजह से कयामत तक तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा।
بابا فرید ہے، لیکن میں اپنے صوفیوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بھی بتا دوں، بابا فرید کا نام فرید نہیں ہے، فرید کوئی نام نہیں ہوتا، فرید لقب ہے، ان کا اصل نام مسعود ہے، مسعود نام ہے، اور ان کا سلسلہ نسب سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب سے جا کر کے ملتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہا کرتے تھے، اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں فرید ملت والدین فرید الدین گنج شکل کو پیش کر دوں گا، اللہ اسی کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے گا۔ بابا فرید پھر بابا فرید ہے، ایک مرید آتا ہے اور آ کر کے سرکار سے عرض کرتا ہے، حضور میں لوہار ہوں اور میں لوہے کے اوزار بنانا چاہتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ مرشد کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیا جائے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ میں صرف آپ کو ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ مشائخ سے میرے تعلقات ہیں تو میں کوئی سیٹنگ میں بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، کوئی سیٹنگ میں نہیں، بلکہ بزرگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ چیک کر لیجیے گا جا کر کے، کبھی کبھی ہمارے سننے والے ہم لوگوں پہ شک بھی کرتے ہیں، یوٹیوب کی دنیا کی یہ نحوست ہے کہ لوگ شک کرنے لگے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، اصل میں بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اپنے مشائخ سے ملو، اپنے شیوخ سے ملو، تو کبھی خالی ہاتھ نہ ملا کرو۔ ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے، اگر تم اپنے بزرگوں سے خالی ہاتھ نہیں ملو گے تو تم خالی ہاتھ کبھی لوٹو گے بھی نہیں۔ جو خالی ہاتھ نہیں جاتا وہ خالی ہاتھ کبھی واپس بھی نہیں آتا۔ یہ آج کل کی ایک بدعتیں ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مشائخ سے ملنے کا طریقہ بھی بھول گئے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسہ ہی دیں، بلکہ آپ کوئی پھول پیش کر دیں، کوئی عطر پیش کر دیں، یعنی آپ کا ہاتھ خالی نہ ہو، اپنی حیثیت کے مطابق آپ، بلکہ اللہ کے رسول خود معراج پر گئے تو خالی ہاتھ اللہ کی جو مالک ہے، مالک الملک ہے، جو سارے خزانوں کا مالک ہے، حضور جب گئے تو خالی ہاتھ نہیں گئے، بلکہ گئے تو یوں کہتے ہوئے گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب یوں تحفہ لے کر گئے تو پھر وہاں سے تحفہ یہ ملا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ غور فرمائیں تو نہ دیکھیے، خالی ہاتھ گئے نہیں تو خالی ہاتھ واپس آئے نہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بزرگ لوگ کچھ دیتے نہیں، میں نے کہا تم نے خالی ہاتھ جانا سیکھ لیا تو خالی ہاتھ آنا بھی سیکھ لیا۔ ہم سے کوئی پوچھے نا، غریب نواز میں مخدوم صاحب فرماتے ہیں، اپنے مرشد لوگ، اپنے مشائخ لوگ، اپنے بزرگ لوگ زمین کے اوپر ہو تو بھی خالی ہاتھ نہ ملو، اور زمین کے اندر ہو تو بھی خالی ہاتھ نہ ملو۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ پھول لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم نے کہا لے جانا تیرا کام ہے، کیا ہوگا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے کام تم نہ کیا کرو، اور اگر کیا ہوگا وہ سننا ہے تو حدیث میں موجود ہے، پھول ڈالو گے کسی بزرگ کے مزار پر، اگر وہ اللہ کا مقرر نہیں ہے تو تر چیزوں کے ذکر کی برکت سے اس کا عذاب قبر ٹلے گا، اور اگر نیک ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ فائدہ تو ہے بہرحال، بہت فائدہ ہے۔ تو بابا فرید کی بارگاہ میں مرید آ کر کہتا ہے کہ حضور میں جو ہے لوہار ہوں اور میں اوزار بنانا جانتا ہوں لوہے کے، سوچا مرشد سے ملاقات کروں تو کوئی گفٹ پیش کروں، تحفہ پیش کروں، تو میں آپ کے لیے خوبصورت سی کینچی بنا کر کے لایا ہوں، اس کینچی کو آپ قبول فرما لیں۔ بابا فرید نے فرمایا تحفے کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن چونکہ میں صوفی ہوں، اب توجہ فرمائیں، میں بات کو اختصار کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا، لیکن غور فرمائیں، بابا فرید فرماتے ہیں تحفے کا انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ میں صوفی ہوں اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ مجھے کینچی تحفے میں نہ دیا کرو، کیونکہ ہم صوفی لوگ ہیں، تحفہ ہی دینا ہے، لوہار ہو تو کیا تم صرف کینچی بنانا جانتے ہو؟ تم سوئی بنانا بھی تو جانتے ہوں گے، جب تم لوہار ہو تو ہمیں کینچی نہ دیا کرو، ہمیں سوئی دیا کرو۔ کیوں؟ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، عظمت صوفیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بابا فرید ہاتھ میں کینچی نہیں لے رہے، اس لیے کہ جن کے ہاتھ میں تسبیح ہو ان کے ہاتھ میں کینچی اچھی نہیں لگتی، اور جس کا دل اللہ سے جڑنا چاہتا ہو پھر اس کو توڑنے کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ آج مسلم امہ کو
उशाकान रसूल को, मोमिनीन को, सच्चे आशिकान रसूल को, सच्चे मोमिनीन को, जो लोग वाकई मुस्तफा जाने रहमत से इश्क करते हैं, या रसूल अल्लाह कहते हैं, हुजूर का अदब करते हैं, हुजूर के बेअदब नहीं है, हुजूर के गुस्ताख नहीं है, ऐसे आशिकान मुस्तफा को आपस में जोड़ने की और जुड़ने की जरूरत है। एक बात याद रखना, पूरी जिंदगी जंगलों में गुजार लो, पूरी जिंदगी गारों में इबादत कर लो, पूरी जिंदगी तस्बीहां पढ़ लो, अल्लाह अल्लाह करते करते ज़बान खिस जाए, जब तक मोमिनों को आपस में जोड़ोगे नहीं, अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता जुड़ नहीं सकता। जो लोगों से वो जोड़ते हैं, उनका रिश्ता अल्लाह से जुड़ता है, अल्लाह मालिक से जुड़ता है। घर घर आग लगी है, अरे नमाजी सब है, लेकिन दायजान इत्तेहाद कितने हैं जरा ये बताओ। दिलों में बुग़्ज़ लेकर, अरे जब बगल में सूवर लेकर नमाज नहीं होती, तो सूवर से गंदी चीज जिसे बुग़्ज़ कहते हैं, वो दिल में बिठा कर नमाज कैसे हो सकती है? जिनके आज़ाए वुज़ू पाक ना हो, जब उनकी नमाज नहीं होती, तो जिसका दिल पाक ना हो, उसकी नमाज कैसे हो सकती है? अरे मुंह को पाक करने वालों, पहले अपने दिलों को पाक करो, इसलिए कि मुंह तो मुनाफिक भी धो लेता है, दिल धोना ये सच्चे मोमिनों की शान है। या रसूल अल्लाह, देखो देखो सगे हमारे दिल साफ नहीं है, सगे भाइयों, चचा के दिल में भतीजे के लिए कीना है, भतीजे का दिल चचा की तरफ से साफ, मामू के लिए भांजे के दिल में कीना है, और मामू का दिल भांजे के लिए साफ नहीं। आओ सूफिया कैसे होते हैं, एक बात सुन लीजिए। एक बाबा फरीद से हम थोड़ा नीचे उतरते हैं, सरकार निजाम मिल्लत वकील ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बात। एक मुरीद आया, हजरत मेरे पड़ोस में एक बहुत बदमाश आदमी रहता है। आपने फरमाया क्या हुआ बेटा? पहले लोग पीरों से पूछते थे और पीर लोग सही रहनुमाई करते थे, तो पीर होता ही रहनुमाई। पीर को मुर्शिद इसलिए कहते हैं कि वो हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। कोई पीर से पूछे हुजूर, मेरी बहनें भी बहन मौजूद है, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ कि हुजूर बहुत सताता है मेरा पड़ोसी, क्या करूँ? मैं बेटा माफ कर दे, माफ कर। अब जब मुरीद लोग को अपनी मनमानी जवाब नहीं मिलता मसले का, तो फिर वो मजीद उसमें मसाला लगाते हैं, है ना? फिर नहीं हजरत इतना सताता है कि बर्दाश्त के बाहर है, फिर भी कहा बेटा माफ कर दे। तो कहा हजरत वो रास्ते में कांटे तक बिछा देता है, तो मैं बेटा माफ कर दे। हजरत कांटे भी बिछाते माफ कर दूं? मैं बेटा हाँ, इसलिए कि कांटों के मुकाबले में कभी कांटे नहीं बिछाए जाते। अगर कांटों के मुकाबले में सब कांटे बिछाएंगे तो दुनिया कांटों से भर जाएगी। कोई तो कांटे उठाने वाला चाहिए। और याद रखना, कांटे बिछा करके दिल को सुकून नहीं मिलता, कांटे उठा करके दिल को सुकून मिलता। नरम नरम गद्दों पे सोने वालों, आज तुम्हारे दिल को सुकून क्यों नहीं है पता है? वो भूखे भी रेत पे सो करके सुकून से सो जाते थे, तुम मुर्ग खा के, बिरयानी खा के, कीमती गिज़ाएं खा के भी, चैन से नींद की गोलियां खा के भी इसलिए सो नहीं पाते हो कि तुम्हारे नीचे तो नरम गद्दे हैं, लेकिन तुम्हारी फितरत में कांटों को उठाना नहीं बल्कि कांटों को बिछाना है। जो कांटे बिछाते हैं किसी के रास्ते में, वो कभी सुकून की नींद सो नहीं पाते। आइए आप कहेंगे सैयद ये बता कि किस किस को माफ करना चाहिए? तो अब मैं दो सूफियों का नाम पढ़ दिया, दो सूफियों को और पेश करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। मौला अली से बड़ा कोई सूफी है? मौला अली से तसव्वुफ का आगाज गोया कि वहीं से हो रहा है ना? मौला अली को जिसने शहीद किया, मौला अली को जिसने शहीद किया, उसका नाम है अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम। ये खारजी था, अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम। और एक बात बताऊं, अली उस बहादुर को कहते हैं जिसको जंग में कत्ल नहीं किया जा सकता था। तवज्जो करना, मौला अली को जंग में कत्ल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अली के मुकाबले में जो आया, मौला अली की शान ये है वो टिक न सका, जो आया वो हारा है। अली ने, मुर्तज़ा ने कभी जंग नहीं हारा। अली जिस जंग में गए वो जंग जीती गई है। बद्र जीती गई, ओहद जीती गई, खंदक जीती गई, खैबर जीती गई। और आपको ये भी पता हो, बद्र में 70 को कत्ल किया गया था मुसलमानों की तरफ से।
اکیلے 35 کو قتل کرنے والے کا نام علی ابن ابو طالب ہے۔ اور ایسی بہادر ہستی کہ جو تلوار مولا علی اٹھاتے تھے وہ تلوار بھی عام لوگ اٹھانے کی طاقت، علی مرتضیٰ کی ذوالفقار بھی بہت کئی کلو کی تھی۔ اگر کلو کا وزن بتاؤں گا تو شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس لیے جو یقین نہیں کر سکتے میں وہ وزن بتانا ہی نہیں چاہتا، مگر اتنا ضرور ہے کہ ان کی تلوار ہر بندہ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اور ان کی تلوار کو ذوالفقار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 2 دھاری تلوار تھی۔ علی مرتضیٰ کی تلوار 2 دھاری تھی، اس لیے کہ علی نے ہمیشہ 2 دھار سے مقابلہ کیا، اور ذوالفقار آج بھی 2 دھار سے مقابلہ کر رہی ہے، ایک طرف سے ناصبیت کو کاٹتی ہے، ایک طرف سے رافضیت کو کاٹتی ہے۔ علی آج بھی 2 کام کر رہی ہے الحمدللہ، اور تلوار علی زنا والوں کو بھی کاٹ رہی ہے، تلوار علی متا والوں کو بھی کاٹ رہی ہے الحمدللہ۔ لیکن اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ تو مولا مشکل کشا جس جنگ میں گئے ہیں مولا نے کبھی جنگ ہاری نہیں ہے، اور مولا کے مقابلے میں جو آیا ہے کبھی بچ کر گیا نہیں ہے۔ لیکن دشمن ہوشیار تھا، دشمن مولا علی کی محفلوں میں بیٹھ چکا تھا، دشمن مولا علی سے ان کے خطبات سن چکا تھا، دشمن کو مولا علی کے حوالے سے یقین تھا کہ اگر کوئی سامنے آئے گا کوئی جیت نہیں پائے گا، ہار جائے گا، مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ تو دشمن کو اتنا یقین تھا کہ اگر علی کو ختم کرنا ہے تو اس جگہ کا انتخاب کرو جہاں علی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ اسی جگہ کو کہتے ہیں مسجد، اور مسجد میں حالت نماز، یعنی جہاں علی اپنے ہاتھ باندھ لے، توجہ، جہاں علی اپنے ہاتھ باندھ لے وہیں علی پہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر علی کے ہاتھ کھلے ہوں گے کبھی علی کو مارا نہیں جائے گا، دشمن کو بھی اتنا یقین ہے۔ مختصر یہ کہ مولا علی پہ حملہ ہوا رمضان مبارک کی 17 یا 19 تاریخ کی جس دن حملہ ہوا، اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی، یعنی حملے کے بعد 2 یا 3 دن آپ ظاہری حیات میں رہے۔ جب حملہ کرنے والے نے حملہ کیا، کیونکہ آدمی جب مسجد جاتا ہے امامہ باندھ کے جاتا ہے، لوہے کا خود پہن کے نہیں جاتا جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، وہ پہن کے نہیں جاتا ہے۔ تو ظالم نے جو حملہ کیا ہے مولا علی کے سر پہ امامہ کٹتے ہوئے مولا کائنات کا جو ہے وہ سر کٹا اور بہت گہرا زخم آیا۔ تو نماز کی حالت وہ ختم ہوئی، اور کسی نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، اٹھا کر کے آپ کو کمرے میں لائے، آپ کے کمرے میں ابن ملجم پکڑا گیا، دشمن پکڑا گیا، اور پکڑ کے لے کے اس کو کھڑے تھے مولا علی کے سامنے کہ مولا کیا حکم دیتے ہیں اس کے بارے میں، مولا جو حکم دیں گے اس پہ عمل ہوگا۔ مولا نے کہا مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، صوفی کا کردار، اللہ سید الصوفیہ کی زندگی پڑھ رہا ہوں، بس 2 باتیں کر کے بات ختم کروں گا کیونکہ دن کا وقت بھی جلسے کا ٹائم ہے، مجھے بھی آگے سفر کرنا ہے۔ غور کیجیے، مولا مشکل کشا کے سامنے قاتل کھڑا ہوا ہے، قاتل، اور قاتل کھڑا ہے اور انتظار ہے کہ مولا کی آنکھیں بند ہوگی اور قاتل کا سر قلم کر دیں گے، یا مولا خود پڑھے کہ کرنا کیا ہے۔ مولا نے کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے، پیاس شدت کی لگی ہے، آپ کو شربت بہت پسند تھا، ٹھنڈا اور میٹھا شربت، بہت ٹھنڈا بہت میٹھا شربت آپ پسند فرماتے تھے، تو ایک کٹورے میں مٹی کے کٹورے میں ٹھنڈا ٹھنڈا شربت لایا گیا۔ مولا نے جیسے کٹورا اپنے منہ کے قریب کیا تو دشمن کہہ اٹھا کہ مولا آپ تو جانتے ہیں کہ جتنی محنت مار کھانے والے کو نہیں لگتی اس سے زیادہ محنت مارنے والے کو لگتی ہے، کیونکہ مار کھانے والا محنت نہیں کرتا، ہمیشہ محنت مارنے والا کرتا ہے۔ تو مولا جب آپ مار کھا کر اتنے پیاسے ہیں تو میں مار کر کتنا پیاسا ہوں گا، آپ سے زیادہ پیاس مجھے لگی ہے، توجہ کرنا، آپ سے زیادہ پیاس مجھے لگی ہے۔ میرے مولا نے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے تاریخ میں کوئی باب نہیں ملے گا جو مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے کے اخلاق ہیں۔ میرے مولا نے جیسے کٹورا منہ کے قریب کیا اور قاتل کہتا ہے کہ مارنے والے کو زیادہ طاقت اور محنت کرنی پڑتی ہے مار کھانے والے سے زیادہ، مولا آپ سے زیادہ پیاسا میں ہوں۔ مولا نے اسی وقت منہ کے قریب کا کٹورا منہ کے قریب آگے نہیں کیا بلکہ دور کرتے ہوئے اپنے شہزادے امام حسن کے ہاتھ میں دیا، حسن لو پہلے اس کو پلاؤ۔ اللہ، اسلام کی یہ تعلیم اگر ہم دنیا کے سامنے رکھیں
دنیا اگر مسلمان نہیں ہوگی نہ صحیح، لیکن کم سے کم ان کے دلوں سے اسلام کی دشمنی دور ضرور ہو سکتی ہے۔ ہندوستان میں جو صوفیوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، یہی سب بتا کر پھیلایا کہ جو مولا علی کی زندگی میں پڑا تھا انہوں نے اس کو پریکٹیکل پیش کیا۔ آج ہم اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، ہم دشمن کے ساتھ کیا کریں گے؟ جب بھی نفرت اور محبتوں کی جنگ ہوئی ہے، نفرتیں ہار گئی ہے، محبت جیت گئی ہے۔ ہمیشہ محبت جیتی ہے۔ آج بھی ہندوستان کے اس ماحول میں جب نفرتوں کی بولی جا رہی ہے، ہمیں نفرت کے بدلے میں نفرت نہیں دینا ہوگا، ہمیں نفرت کے مقابلے میں صوفیہ کے طرز پہ چلتے محبت پیش کرنا ہوگا۔ نفرت ہمیشہ کی طرح ہار جائے گی، محبتیں جیت جائے گی۔ اللہ اکبر! مولا مشکل کشا نے اپنے منہ کا قریب کا کٹورا ہٹا کر کے اس کو دیا، کل یہ پی لے۔ اس نے کہا میں نہیں پیتا۔ کوئی سازش ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی، کٹورا جو دے رہے ہو۔ مولا نے فرمایا اگر تو یہ میرے ہاتھ کا شربت کا کٹورا پی لیتا تو میں جنت میں بھی حوض کوثر سے تجھے پلا دیتا، لیکن تیرے مقدر میں نہیں تھا۔ یہ مولا ہے، دنیا میں پیالہ پلا رہے شربت کا، اور آخرت میں جا کر اگر یہ پی لیتا تو پھر میں تجھے یہاں شربت پلایا تو وہاں حوض کوثر سے تجھے جام عطا کرتا، لیکن تو نے جہنمی ہونا تھا، تیرے مقدر میں نہیں تھا۔ اور اس باپ کی آخری بات، یہ باپ سے سیکھا بیٹے نے، باپ سے سیکھا بیٹے نے۔ جب امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن کو کم و بیش 7 مرتبہ زہر دیا گیا، کبھی شہد میں کبھی کھجور میں۔ جب آپ کو زہر دیا گیا تب آپ اپنے نانا کی بارگاہ میں جاتے اور جا کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ پہ زہر کا اثر ہے، نظر کرم فرما دیں، تو حضور کی نگاہ کرم ہوتی اور زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ دشمن نے دیکھا کہ بار بار زہر دے کر بھی ان پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، تو دشمن نے کیا کیا کہ ہیرا سازش کے تحت امام کے گھر تک پہنچایا، اور امام کے گھر تک پہنچا کر ہیرے کو پسوایا، اور ہیرے کو پسوا کر امام کے مشکیزے میں ڈلوایا تاکہ امام پانی پیے گے تو جو پیسا ہوا ہیرا ہے، ہیرا اس قدر تیز ہوتا ہے کہ کانچ کو کاٹنے کے لیے ہیرے کی کنی کا استعمال کرتا، ہیرے کی باریک سی کنی کانچ کو کاٹ دیتی ہے، کانچ کاٹ دیتی ہے۔ انسان کے دل اور عقلوں کا کیا حال ہوا ہوگا جب مولا حسن مشتبہ نے وہ پانی جس میں ہیرا ملا ہوا تھا اس کو پیا، اور پینے کے بعد آنتیں کٹ گئی، اندر سے پورا کٹ گیا، اور 40 دن تک مولا حسن الٹیاں کرتے تھے تو الٹی میں آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی تھی، اور جب پاخانہ کرتے تھے تو آنتیں کٹ کٹ کے پاخانے میں نکلتی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ ہرا ہو گیا تھا، سبز ہو گیا تھا۔ میں صرف چونکہ عنوان تو میرا تصوف ہے، لیکن بات شہادت حسن مشتبہ کی آئی ہے تو آپ کو کہنا چاہتا ہوں حسن مشتبہ کی شہادت بھی کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، جس نے 40 دن تک کے آنتوں کی الٹیاں کی ہے، جس نے 40 دن تک کے خون کی الٹیاں کی ہے۔ ذرا تصور کریں اگر ہم دودھ پیتے ہیں اور دودھ کی الٹی باہر آتی ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب نبی کے شہزادے نے آنتوں کی الٹیاں کی ہوگی، وہ بھی 1-2 دن نہیں 40 دن تک، امام حسن کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، ان کی تکلیف کیا ہوئی ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر! امام حسین آ کر کے روز بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر اپنے بھائی کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہتے تھے مولا آپ کو کس نے شہید کیا مجھے بتاؤ، آپ کو کس نے زہر دیا مجھے بتاؤ، آپ کے ساتھ یہ دھوکہ کس نے کیا مجھے بتاؤ۔ آپ فرماتے ہیں بھائی میں جانتا ہوں، بتاؤں گا۔ کئی روایتیں ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے، یہ روایت میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، ایک بات یاد ہے، اصول المہمہ ایک کتاب ہے، قرآنی کتاب، اس سے میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ اصول المہمہ یاد رکھیں، کتاب کا نام۔ امام حسن نے کہا میرے بھائی مجھے معلوم ہے کس نے زہر کیا، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر میں نام بتا دوں گا تو تم اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کرو، اس لیے قاتل کا انجام بھی قتل ہے، قاتل کا انجام بھی قتل ہے۔ جب اس نے آپ جیسے شہزادہ رسول کو زہر دیا تو اس کے انتقام لیا جانا چاہیے۔ تو امام حسن
اپنے بھائی امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں حسین تم میرے قاتل کو مارنے کی اور قتل کرنے کی بات کر رہے ہو، میرے بھائی میں تو یہ تمنا کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرا قاتل مجھے مل جائے گا اور اللہ مجھے اجازت دے گا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر کے چلا جاؤں، اس کے لیے قاتل کے لیے۔ لیکن شرط کیا لگائی؟ اللہ مجھے اجازت دے گا تو میں ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے کر کے جاؤں گا، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہ ملے گی، کیونکہ قاتل حسن کیسے جنت میں جائے گا، قاتل حسین۔ تو یاد رکھیے اصل جو تصوف ہے وہ یہ کہ ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں، لوگوں کو معاف کریں، آپس میں نفرتوں کی باتیں کرنے کی بجائے، لڑنے لڑانے کی باتیں کرنے کی بجائے، آگ اگلنے کی بجائے آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیار اگلیں۔ ایک بات مجھے یاد آئی بہت خوبصورت، کل میں جو ہے وہ پرسوں میں گلبرگہ شریف میں تھا، مجھے بندہ نواز بیسودراز بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی ایک بات یاد آئی۔ یہ تو دشمنوں کے بارے میں ہوا، ایک چھوٹی سی بات سنیں، صوفیہ کا انداز کیا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز بیسودراز دلی گئے اپنے دوست سے ملنے، ان کے دوست بہت بڑے مفتی صاحب تھے، غالباً ان کا نام مفتی صدر الدین تھا، مفتی صدر الدین بہت بڑے مفتی صاحب تھے، اور میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی توجہ سے سن رہے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ ان کی معلومات میں کوئی اضافہ تو نہیں کر سکتا، ان سے بہت چھوٹا علم کے معاملے میں، لیکن بہت بڑی بات بندہ نواز کی یاد آئی۔ سرکار بندہ نواز اپنے دوست جو بہت بڑے مفتی تھے، حکیم تھے، مفتی صدر الدین، ان سے ملنے گئے۔ ان کے یہاں ایک غیر مسلم آیا، کیونکہ وہ حکیم بھی تھے، حکیم تھے، مفتی تھے، غیر مسلم دوا لینے آیا، تو بندہ نواز بیٹھے ہوئے تھے، تو اس جو بندہ آیا تھا غیر مسلم، اس کا نام تھا بنو۔ تو بندہ نواز کے سامنے مفتی صدر الدین کہتے ہیں ابے بنو، ابھی مہمان آئے ہوئے بعد میں آنا۔ کیا کہا؟ ابے بنو مہمان آئے ہوئے بعد میں آنا۔ بنو تو چلا گیا۔ صوفی وقت اپنے زمانے کا سب سے بڑا صوفی خواجہ بندہ نواز بیسودراز کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ بھی ابے بولتے ہو، آپ اپنی زبان سے ابے بولتے ہو، ابے عالم ہو کر، مفتی ہو کر۔ تو مفتی صاحب کو اب شرمندگی ہوئی، تو شرمندگی مٹانا تھا، چونکہ مفتی تھے بھائی، تو شرمندگی مٹانا تھا، فوراً بولے حضرت وہ کافر ہے نا، اس لیے اس کو ابے بول دیا۔ بھائی شرمندگی مٹانی تھی تو تعبیر کر دی، حضرت وہ کافر ہے نا، اس لیے اس کو ابے بول دیا۔ بندہ نواز نے فرمایا مفتی صاحب وہ کافر ہے نا، مگر تم تو مومن ہو، ایک مومن کو، ایک عالم کو ابے کہنا کیسے زیب دیتا ہے؟ اب میں تم سے پوچھتا ہوں صوفیوں کے راستے پہ چلنے والوں، تصوف کا دعویٰ کرنے والوں، جو صوفی مسلک کافر کو ابے بولنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اپنی شریک حیات بیوی کو ماں بہن کی گالی دینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کو گالی دینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ منبروں پہ لڑنے لڑانے کی، جہاں ابے بولنے کی اجازت نہیں ہے وہاں لڑنے جھگڑنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے، اپنے آپ کو بدلیے، تبدیل کیجئے۔ اگر نفرتوں کے سوداگر بنو گے تو دنیا میں نفرتیں ہی بچے گی، اور اگر محبتوں کے سوداگر بنو گے، سفیر بنو گے، گیو اینڈ ٹیک، جو دو گے وہ ملے گا۔ اس لیے یاد رکھو، نفرتیں نہ بانٹو ورنہ ہماری نسلیں محبتوں کو ترس جائیں گے۔ آئیے ہم سب اپنے صوفیوں کے طریقے پہ چلیں۔ جو 1857 کے بعد کے نومولود گستاخان رسول ہیں، میں ان سے اتحاد کی بات تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جو ہم مسلک ہیں، ہم مشرب ہیں، ہم عقیدہ ہیں، اگر وہ آپس میں محبتوں کی بات کریں، پیار کی بات کریں، نفرتوں کا خاتمہ کریں، تو یاد رکھنا ہم لوگوں کو جوڑ سکیں گے۔ بہت پیاری سی بات ایک اخیر میں یاد آ گئی ہے، اور کہہ دوں، بات تو یاد آتی جا رہی ہے لیکن مجھے جانے کا خیال بھی ہے۔ وہ جانے والے بھائیوں کی شکلیں چہرے سامنے آتے ہیں تو جی جانے کو چاہتا ہے، اور صوفی صاحب، صوفی فضل الخالق کا جب کرم ہوتا ہے تو دل بولنے کو چاہتا ہے۔ ایک آخری بات کہہ دوں، واقعتاً حق کی پہچان ہے جوڑنا، اور باطل کی پہچان ہے توڑنا۔ اگر حق اور باطل میں فرق کرنا ہے
تو سمجھ جاؤ، جس کو جوڑتے دیکھو سمجھ جاؤ وہ حق کرو، اور جس کو توڑتے دیکھو سمجھ جاؤ وہ بات، کیونکہ حضور جوڑنے آئے تھے، حضور توڑنے نہیں آئے تھے۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا، ایک صوفی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو سمجھاؤں گا۔ حضور جوڑنے آئے، پوری کائنات کو جوڑا، دشمنوں کو جوڑا، جنہوں نے کپڑے پھاڑے تھے، مارا تھا، گالیاں دی تھی، پاگل اور مجنون تک کی گالیاں دی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ جو چاند کے ٹکڑے دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ حضور کے ان اخلاق سے مسلمان ہوئے تھے، ہے نا؟ یہ آپ جانتے ہیں۔ بہرحال تو جوڑنے والوں کی نشانی حق، اہل حق۔ غریب نواز نے جوڑا، ہمیشہ جوڑتے، بختیار کاکی نے جوڑا، 14ویں صدی میں سیدی اعلیٰ حضرت نے پوری امت کو عشق رسول کے حوالے سے جوڑا۔ دیکھیے الزام الگ چیز ہے، حقیقت الگ چیز ہے۔ کیا بات ہے! جسے دنیا احمد رضا کہتی ہے، وہ ایسا داعی اتحاد تھا، ان کا ایک نظریہ تھا کہ ہم اپنے پیروں کے نام پہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اپنے نبی کے نام پہ اکٹھا ضرور ہو سکتے ہیں۔ کیا بات ہے! زندہ تو انہوں نے جوڑنے کے لیے، توجہ کرنا، جوڑنے کے لیے اپنے پیر پر کتاب نہیں لکھی۔ 1200 کتابوں میں ایک بھی کتاب ان کے پیر کے لیے انہوں نے نہیں لکھی، کیونکہ جانتے تھے کہ میں اپنے پیر کے نام پہ سب کو جمع نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن انہوں نے ساری کتابیں عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے لکھی کہ عظمت مصطفیٰ کے لیے میں پوری امت کو اکٹھا کر سکتا ہوں، اور انہوں نے کیا۔ آج ہم بہت معذرت کے ساتھ میں خانقاہ میں کہہ رہا ہوں، اور یہ صوفی صاحب ہمارے بھائی ہیں، میں ان کو بھائی کہتا ہوں، اسی لیے میں کہنے کی ہمت کرتا ہوں ایک بات۔ آج ہم اپنا پیر اور اپنا باپ لے کے بیٹھے، میرا پیر میرا باپ۔ میرے بھائی، میں اپنے باپ کو جس طرح مانتا ہوں، اگر میں آپ سے بھی کہوں کہ تم میرے باپ کو بھی ویسے ہی مانو جیسے میں مانتا ہوں، آپ کہیں گے یار تیرے باپ کی ہم عزت کرتے ہیں، اتنا تیرے لیے کافی ہے، لیکن تیرے باپ کو بھی ہم باپ مان لینا یہ ممکن ہے نہ، یہ کوئی واجبی بات ہے۔ تو جیسے میرا باپ میرے لیے جتنا واجب الاحترام ہے، آپ کے لیے اتنا واجب الاحترام نہیں ہے۔ وہ میرے لیے قبلہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، جنت کے دروازوں میں سے دروازہ بھی ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے لیے بس اتنا ہے کہ امیر القادری کے ابا بس اتنا عزت کرنا آپ کے لیے کافی ہے، اور آپ اتنا ہی کر لیے تو مجھے آپ کا مشکور ہونا چاہیے کہ یار میرا باپ ہونے کی وجہ سے آپ تعظیم کر رہے ہو۔ بس اس سے زیادہ کا اگر میں مطالبہ کروں تو میں بھی بے وقوفی کر رہا ہوں، اور میں بہت بڑی بے وقوفی کر رہا ہوں۔ تو جس طریقے سے میرا باپ صرف میرے لیے باپ ہے، اسی لیے میرا پیر صرف میرے لیے پیر ہے۔ اگر میں آپ سے مطالبہ کروں کہ میرے پیر کا بھی احترام آپ ویسے ہی کیجئے جیسے میں کرتا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا پیر ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کا پیر قطب الاقطاب ہے، میرے لیے میرا پیر قطب الاقطاب ہے، اس کے لیے اس کا پیر قطب الاقطاب ہے۔ میں اپنے پیر کو جو مانوں گا دوسرے پیر کی عزت کروں گا، لیکن وہ پیر کا درجہ نہیں دے سکتا۔ اگر میں اپنے پیر کا درجہ دوسروں کو دوں گا تو میں کبھی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ تصوف کی تعلیمات میں سے تعلیم ہے، جب تک اپنے پیر کو زمانے سے سب سے بڑا نہیں سمجھے گا اس وقت تک آپ کو پیر کا فیض نہیں ملے گا۔ اس لیے میں اپنے پیر کو بڑا سمجھ رہا ہوں۔ صوفی صاحب کو اپنے پیر کو بڑا سمجھنے کا حق ہے، اگر یہ حق میں چھیننے جاؤں گا تو میں بے وقوفی کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ تصوف کا اصول ہے میں اپنے پیر کو سب سے بڑا سمجھوں زمانے میں، یہ اپنے پیر کو سب سے، اگر یہ اپنے پیر کو نہیں سمجھیں گے تو ان کو فیض ہی نہیں ملے گا۔ فیض پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیر کو زمانے میں سب سے بڑا سمجھے، بلکہ بات کہہ دوں کتنا بڑا سمجھے، کتنا بڑا، ارے کتنا بڑا سمجھے۔ حضرت امیر خسرو نکلے ہیں، بازار جا رہے ہیں، نظام الدین محبوب رائی نے بھیجا ہے، اور جب گئے ہیں تو دیر سے واپس آئے ہیں تو محبوب رائی نے پوچھا ترک اللہ، نام نہیں لیتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، کبھی خسرو نے کہا، ہمیشہ کہا ترک اللہ، ترکیب نسل تھے خسرو، تو ترک اللہ کہتے، او ترک اللہ۔ بہت دیر سے آیا، بات کیا ہے؟ کہ سرکاری جنازہ جا رہا تھا، اور تو پھر جنازے کے آگے ایک بندہ اعلان کر رہا تھا اتنے بڑے ولی کا جنازہ ہے، جو اس کو کاندھا دے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو کہا پھر دیا ہے کاندھا؟ کہا نہیں، چھپ کے بیٹھ گیا تھا، نہیں دیا کاندھا، چھپ کے بیٹھا۔ کیوں چھپ کے بیٹھے تھے؟ ارے کاندھا دیتے جنتی ہو جاتے۔ کہا اس کو کاندھا دے کے جنتی ہونا تھا تو پھر نظام الدین کس کے لیے؟ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یہ غیرت تصوف ہے، پیار سب سے ہوگا، احترام سب سے ہوگا، لیکن ساری توقعات اپنے مرشد
الہی ہے جو ہر جلسے میں کپڑا پکڑ لیتے ہیں نا تقریریں سن کر، وہ کبھی کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ تقریر محکم بنی، آج تک تو ہو یہ گیا ہے، جس کی تقریر اچھی لگی اس سے مرید ہوئے، جس کا امامہ اچھا لگا اس سے بھی ہو گئے، جس کا جبہ اچھا لگا اس سے بھی ہو گئے، اتنوں سے ہو گئے، ایک ہی سے مرید ہوتے۔ یا تقریر محکم بنی، نہ مرید کرنے والوں کو خیال ہے، نہ مرید کرنے والوں کو پتہ ہی۔ جس قوم کو اللہ کا پتہ نہیں، اس قوم کو پیری مریدی کا کیا پتہ ہو، پہلے سمجھاؤ تو یہ کیا چیز، بہت غیرت کی چیز ہے۔ اب یہ تو خسرو کی بات آئی تو بات آ گئی، انتقال ہو گیا۔ دلی کے کچھ مفتیوں نے کہا چلو نہیں، یہ خسرو بڑے موسیقی کے ماہر تھے نا، فن موسیقی کے امام تھے، بڑے گاتے بجاتے تھے، درباروں میں بادشاہوں کے جاتے تھے، چلو بیچارے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ دلی کے مورے بڑے مفتیوں نے کہا چلو خسرو کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے، بیچارہ بادشاہوں کے آتا جاتا تھا اور موسیقی کا فن رکھتا تھا، مغفرت کی دعا کرتے، انہیں پتا نہیں تھا کہ خسرو کس چیز کا بڑی خوش شہرت ہوتی، اس لیے کہ لوگ ظاہری دیکھتے اور جس کی نظر جہاں تک جاتی وہاں تک دیکھتے۔ تو گئے خسرو پر چادر، سرکار نے خسرو پر چادر پڑی ہوئی، وصال ہو گیا تھا، کہتے اللہ اس بیچارے کی مغفرت کر دے۔ خسرو اٹھ کے بیٹھ گئے، تمہاری مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اپنی مغفرت کی خود فکر کریں، جنہیں اپنی مغفرت کا معاملہ لے کر میری مغفرت، مجھے تو میرا محبوب کافی محبوب ہے، محبوب الہی ہے تو پھر مغفرت کی۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے باپ کو مانیں، بہت مانیں، دوسرے کے باپ کی بے عزتی نہ کریں، آپ اپنے پیر کو مانیں، بہت مانیں، سب سے بڑا مانیں، زمانے میں سب سے بڑا مانیں۔ اللہ کا شکر ہے جس دن سے میں اپنے پیر سے مرید ہوں، میں نے اپنے پیر کا اصلی نام کبھی بے وضو نہیں لیا، الحمدللہ۔ یہ ہے، لیکن ہر پیر کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ اپنے پیر کے احترام کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کی توہین کریں، وہ درجہ تو کسی کو نہیں دے سکتے، لیکن بے عزتی بھی نہیں کر سکتے۔ حضور عظیم نے کہا تھا اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے پیر کو چھیڑے مت، اپنی نسبت آگے بڑھائے جائے۔ مگر یہ مطالبہ کوئی کسی کو نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کے عرص میں میرے پیر کا ذکر ہو، آپ میرے پیر کو سب سے بڑا مان لو، آپ کا پیر کچھ نہیں، میرا پیر ایسے نہیں، ایسی نادانی باتیں کوئی نہیں کرتا۔ تو میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 1200 سے زائد کتابیں لکھی، پیر پر ایک کتاب بھی لکھی، کیونکہ جانتے تھے کہ میرا پیر سب کے لیے جو وہ واجب العمل نہیں ہے، واجب المحبت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پیر کے نام پہ لوگوں کو جمع نہیں کیا، جس نبی کے نام پہ ساری امت جمع ہو سکتی تھی ان کے نام پہ جمع کیا۔ انہوں نے عشق رسول کی پوری ہدایت بخشش اٹھا کے پڑھ لیں، میری اپنی معلومات کے مطابق 15 شعر بھی انہوں نے اپنے پیر کی شان میں نہیں لکھی۔ سب سے زیادہ اشعار نبی کی شان میں، نبی کے بعد جس کی شان میں لکھا وہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پیر سے بہت محبت، اپنے سلسلے سے کرو، لیکن توڑ ٹکڑے کی بات نہ کریں، امت بہت بہت، اور قیامت میں اللہ کو منہ دکھانا نہیں، یہاں کتنی نفرتوں کی بولی بولے اپنے ذاتی مفاد کے لیے امت کو لڑا رہے۔ حدیث پاک ہے تفسیر خزائن العرفان پارہ نمبر 15، اس میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث سید نعیم الدین مراد آبادی صلی اللہ فاضل میں لکھی ہے، آقا فرماتے ہیں جو میری امت کو لڑائے، اس میں انتشار پیدا کرے، وہ شیطان کی اولاد سے ہے، انسان کا بچہ نہیں ہے، وہ شیطان کا بچہ ہے۔ ہم امت کو لڑا رہے ہیں، یہ امت بہت دور تھی، فلسطین میں کیا ہوگا، سیریا میں کیا ہوگا، یمن میں کیا ہوگا، ہمارے ملک کے حالات کے لیے ہم بدعتیوں سے اتحاد کی بات نہیں کرتے، لیکن کم سے کم اہل عشق تو مل جائیں، اہل محبت تو مل جائیں۔ ہمارا عقیدہ حیات النبی میں، علم غیب میں، غوث پاک کو ماننے میں، غریب نواز کو ماننے میں، نیاز فاتحہ سندر میں سب ایک ہے کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں، نہیں لڑو۔ اور ایک بات عوام سے کہتا ہوں، تم بیوقوف نہ بنو، جو اگر لڑنے لڑانے کے لیے ہے نا اس کو تو بھائی لڑنا ہے تو لڑ، ہم لڑیں گے نہیں تیرے ساتھ، کسی عاشق رسول سے نہیں لڑیں گے، ہم تو عاشقوں کے پاس شیرنی کھانے جاتے ہیں، لڑائی کرنے نہیں جاتے۔ شیرنی سب کی، سارے سنیوں کی شیرنی کھاؤ، لیکن لڑنے کی بات ہے نا تو کسی کے خیمے میں مت جاؤ، بس دامن بچا کے رہے ہو، میں اردو کی امت سے نہیں لڑ سکتا، بس یہ بات ہے۔ مجھے لوگ بزدل کہیں،
یہ تمغہ میرے لیے اچھا ہے لیکن لوگ مجھے ظالم نہ کریں. بزدل ہونے کا تانا برداشت کر لو لیکن ظالم ہونے کا تمغہ برداشت مت کرو. تو جو بات کہنے چلا تھا کیا اہل حق کی نشانی ہے جوڑنا اور اہل باطل کی نشانی ہے توڑنا. اب آخری میں اس کی تقریب ہے تو ذرا سن لیجیے, بڑا خوبصورت سا واقعہ. ایک دن فرعون سے ملنے کے لیے شیطان آیا. آپ نے سنا ہوگا چور چور کھلیرے بھائی ہوتے چوری چوری آپس میں دوسرے سے ملتے رہتے ہیں چپکے سے کمروں میں. تو ایک دن کیا ہوا, فرعون سے ملنے کے لیے شیطان آیا اور شیطان نے کہا فرعون بھائی کیا حال ہے. شیطان نے فرعون سے کہا فرعون بھائی کیا حال ہے. تو فرعون نے کہا حال تو بڑے اچھے ہیں, بہت اچھے حالات ہیں. تو کہا سب کو خدا منوا لیا, اب کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے, جھگڑا بہت ہے. شیطان سے کہا فرعون نے کہ بھائی آپ مجھے خدا نہیں مانتے, سب تو لوگوں کو بیوقوف بنا دیا, آپ مجھے خدا نہیں مانتے. فرعون نے کہا شیطان نے فرعون سے کہا میں تمہیں خدا نہیں مانتا. مجھے نہیں مانتے خدا, نہیں مانتا اس لیے کہ جو خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اتنے دن رہ چکا وہ تو سب کو بیوقوف بنا رہا ہے, اس نے کب بیوقوف بنایا. لیکن بہرحال وہ مسلمان بھی نہیں ہے, مومن بھی نہیں ہے, لیکن بات کرنے کی اب میں تجھے نہیں مانتا ہوں, میں نے تو اللہ کی توحید دیکھی نا بیدانیہ, اس کا نافرمان ہوا مجھے نکال دیا کہ شیطان بنا کر. میں پتا مجھے کب مانو گے. بولے بھائی میرے پاس تیرے لیے دو شرط ہے, اگر تم میرے سامنے دو کام کر دو تو میں تمہیں خدا مان لوں. فرعون آ گیا بالکل جذبات میں, اور جلدی بتاؤ ابھی کیے دیکھیں. اب وہ جو درخت ہے نا اس پہ انار لٹکا ہوا ہے, دکھ رہا ہے انار. فرعون نے کہا دکھ رہا ہے, کہ اس کو توڑو. پہلا مقام کیا ہے, دو کام کرنا ہے اور شیطان بھی خدا مان, یعنی جو اتنا بے ڈھنگا اور بدترین انسان ہستی ہے شیطان, وہ بھی فرعون کو خدا مان. فرعون کو بہکا کے خدا بنا دیا, خود نہیں مانا. لیکن جب ماننے کی بات ہے کہ دو کام کرنے پڑیں گے. کہا ایک بھائی یہ سامنے درخت نظر آ انار کا, اس کو انار توڑو. فرعون کو لگا یار یہ شیطان بھی عجیب بیوقوف ہے کہ اتنا آسان کام کرا رہا ہے خدا بنانے کے لیے. اس نے اٹھایا اور بڑھ سے توڑ دیا. دیکھا ایک بات پوری ہو گئی نا, توڑا نا, اب اس کو وہاں جوڑ نہیں دو, اس کو جوڑو. یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا یہ کام صرف سچا خدا کر سکتا ہے.